السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے، اور اردو کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش بھی آپ لوگوں کی لگاتار جاری ہوگی۔ تو چلیے اس سبق کو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ یہ 24واں سبق کا ہی ایک حصہ ہے جسے ہم تیسرا حصہ کہیں گے، اس لیے کہ دھات کا بیان چل رہا تھا، انہی میں سے دھاتوں میں سے تیسرے نمبر پر جو دھات بیان کی گئی ہے، جو دھات کو بیان کیا گیا ہے وہ دھات چاندی ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر اسے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاندی، رواج، دیر پا، خلل، ظروف، ظرف۔ اب ہم ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ رواج، رسم طریقہ، دیر پا، پائیدار یعنی دیر تک ٹکنے والی چیز، خلل، خرابی، نقصان، ظروف، ظرف کی جمع ہے، بہت سے برتن، ظرف برتن، یعنی ایک سے زیادہ برتن کو ظروف کہیں گے، برتن اگر ایک ہو تو ظرف بولیں گے۔ یہ تیسرے درجے کی اصیل دھات ہے، سفید اور اجلی تو ہے لیکن سونے کی صفائی، پائیداری اور چمک دمک کو نہیں پہنچتی، کوٹنے سے بڑھ سکتی ہے۔ یعنی پہلے نمبر کی دھات پلاٹینم، اس کے بعد سونا کو رکھا گیا تھا، اور تیسرے نمبر پہ چاندی کو رکھا، اسی لیے یہاں پر کہا تیسرے درجے کی اصیل دھات ہے۔ سونے کی صفائی، پائیداری اور چمک دمک کو نہیں پہنچتی، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جس طریقے سے سونا صاف ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے اور جیسے چمکدار ہوتا ہے، اس طریقے کی چمک اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ سونے کی بنسبت، بہ نہیں پڑھیے گا، بنسبت، بنسبت اس کے ملمع کا زیادہ رواج ہے، یعنی کہ دوسری چیزوں کو چاندی کو پگھلا کر کے اس کا پانی بنایا جاتا ہے گویا کہ، اور اس سے دوسری چیزوں کو لیپا جاتا ہے، تو اس کا رواج زیادہ ہے، اس لیے کہ سستی بھی ہوتی ہے تھوڑی، اور سونا بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ سونے کی بنسبت اس کے ملمع کا زیادہ رواج ہے، چنانچہ امیروں اور دولت مندوں کے چمچے، پیالے وغیرہ چاندی کے پانی سے قلعی کیے جاتے ہیں، یعنی لیپے جاتے ہیں، اور دھاتوں کی قلعی کھانے کے ساتھ مل کر آدمی کی صحت میں خلل ڈالتی ہے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی سونا چاندی کا لیپن لگا رہا ہے، قلعی کر رہا ہے اپنے چمچوں پہ یا برتنوں پہ، تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ وہ جب کھانے کھائیں گے وہ، تو اسی صورت میں وہ پگھل پگھل کر کے اس کے اثرات جسموں کے اندر سرایت کرتے جائیں گے، جس سے آدمی کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگرچہ مالداری انسانوں کو مالداری دکھانے کی طرف عادی کر دیتی ہے، لیکن یہ بات بھی انہیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ آدمی کی صحت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے،
اس عمل کے کرنے کی وجہ سے۔ مگر چاندی کسی طرح مضر نہیں، یعنی کہ دیگر دھاتوں سے اگر قلعی کریں تو نقصان پہنچا دیتی ہے، لیکن اگر چاندی سے ملمع کیا جائے برتنوں کو تو ایسی صورت میں یہ کسی طریقے سے نقصان نہیں دیتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہوں گے کہ مٹھائیوں پر بھی اس کے ورق، چاندی کے ورق لگے ہوئے ہوتے ہیں، اجلے اجلے دکھتے ہوں گے، چمکدار، وہ چاندی ہی کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ رانگ کی قلعی سے زیادہ اجلی اور دیر پا ہوتی ہے، یعنی دیر تک ٹکتی ہے۔ سونے کی طرح چاندی کے بھی ظروف یعنی برتن، زیور اور سکے بنتے ہیں، بلکہ اس کے سکوں کا رواج سونے سے زیادہ ہے۔ اس کا وزن سونے سے بہت ہلکا ہے، خالص پانی سے 10 گنی ہوتی ہے، یعنی خالص پانی سے 10 گنا یہ زیادہ، 10 گنا وزنی ہوتی ہے۔ کون؟ چاندی۔ جبکہ سونا 19 گنا بھاری ہوتا ہے خالص پانی سے، اور یہ صرف 10 گنا وزنی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس سے تقریباً آدھا ہلکا ہوتا ہے یہ، تو اسی لیے لوگ اسے استعمال بھی کرتے ہیں اور نقصان دہ بھی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے سستی بھی ہے، تو لوگ اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سبق تھا، سبق نمبر 24 کا تیسرا حصہ، جو میں نے آج پڑھ دیا چاندی کی صورت میں۔ اور اب ہم کل انشاءاللہ پارا یا سیماب کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ایک الگ دھات ہے، سونا، چاندی اور